یہ درس، یہ لیکچر، یہ مجلس، یہ مربوط ہے معرفت حضرت ولی العصر الحجت من آل محمد والقائم من آل محمد المہدی الموعود عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ساتھ۔ اس لیے میں بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے اپنی اصل موضوع اور اپنے اصل مبحث کی طرف راغب ہوتا ہوں۔ یہ معرفت امام زمان سے مربوط یہ ہمارا دوسرا درس اور دوسرا لیکچر ہے، اور میں نے جو حدیث مبارکہ و روایت معصورہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ روایت، یہ حدیث ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو شخص مرے اور ایسی حالت میں مرے کہ وہ اپنے زمانے کے امام اور اپنے زمانے کی معین اور مقرر کردہ حجت خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو تو ایسا شخص گویا کہ جہالت کی موت مر گیا ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے، اور یہ حدیث متواتر المعنی ہے، یعنی یہ حدیث جو اہل سنت کی کتب میں اور اہل تشیع کی حدیث کی کتب میں وارد ہوئی ہے، اس کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، یہ مختلف الفاظ میں مختلف راویوں سے یہ حدیث منقول ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث متواتر ہے اور متواتر المعنی ہے، متواتر المفہوم ہے، یعنی اس کے الفاظ تو روایت کے مختلف راویوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اس روایت اور حدیث کا جو مفاد ہے، جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ متواتر اور معتبر ہے، اور اس حدیث کی صحت میں نہ کسی شیعہ عالم نے شک کیا ہے اور نہ ہی کسی سنی عالم نے شک کیا ہے۔ اس حدیث کو سب نے مقبول قرار دیا اور معتبر قرار دیا۔ محمد و آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھیے۔ یعنی ہر زمانے میں ایک امام ہے، ہر زمانے میں ایک ہستی ہے جو حجت خدا ہے، اور اس کی معرفت اس زمانے کے لوگوں پر واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بعثت رسول اور رسالت و نبوت رسول اللہ کے اعلان سے پہلے جیسے کوئی زمانہ جہلیت میں جہالت اور کفر کی موت مر گیا ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دے کر میں نے آپ مومنین اور سامعین گرامی کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہمارے زمانے کے جو امام ہیں حضرت مہدی موعود، حضرت قائم علیہ السلام، حضرت حجت علیہ السلام، ان کی ذات اور ان کی شخصیت سے متعلق معرفتیں دو قسموں کی ہیں، دو انواع پر ہیں۔ ان کی ذات سے متعلق، ان کی ہستی سے متعلق جو ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، اس معرفت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حقیقی شخصیت کی معرفت، اور ایک ہے ان کی
حقوقی شخصیت کی معرفت، دو معرفتیں حاصل کرنی ہیں امام مہدی کی ذات اور ہستی سے متعلق، ایک ان کی حقیقی شخصیت کی معرفت اور ایک ان کی حقوقی شخصیت کی معرفت۔ اب میں حقیقی شخصیت اور حقوقی شخصیت کی تفسیر اور وضاحت اب یہاں کرنے سے قاصر ہوں اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پچھلی مجلس میں حقیقی شخصیت اور حقوقی شخصیت پر مفصل گفتگو کر چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں، اور اگر ہم بار بار پچھلے موضوعات کو دہراتے رہیں تو پھر آگے والے موضوعات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقی شخصیت کی معرفت میں ایک شخص کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے والد کا تعارف، ان کی والدہ کا تعارف، ان کے خاندان کا تعارف، وہ کس نسل سے ہیں اس نسل کا تعارف، وہ کس شہر میں پیدا ہوئے، کس سن میں کس سال میں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کے زندگی کی فردی زندگی، شخصی زندگی کے حالات کیا ہیں، ان کے القابات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ یہ چیزیں شخصیت حقیقی ہے اور یہ شخصیت حقیقی کی معرفت ہے۔ اور میں نے پہلی مجلس میں جو پچھلے مہینے کی پہلی جمعرات کو پڑھی تھی، اسی موضوع پر درس دیا تھا، اس میں عرض کی تھی حضرت حجت کا نام، ان کے القابات اور ان کے ولادت کے حالات۔ اور آج بھی میں حضرت کی زیادہ تر حقیقی شخصیت کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ جب حقیقی شخصیت پر گفتگو مکمل ہو جائے گی اس کے بعد حضرت کی حقوقی اور الہی شخصیت پر گفتگو کریں گے، ان کی امامت پر، ان کی حجیت پر، ان کی زمانے کے اندر قطب عالم امکان ہونے پر، ان کے ظہور کے حالات، ان کے قیام کے حالات، ان کے اصحاب کے حالات، ان کے انصار کے حالات، اور ان سے متعلق افراد اور ان کے زمانہ غیبت اور زمانہ غیبت میں زمانہ غیبت صغرا اور زمانہ غیبت کبرا کے حالات۔ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھی۔ پچھلے دروس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت کی والدہ گرامی کا نام ہے حضرت نرجس۔ نرجس عربی میں ہے اور فارسی میں ہے نرگس۔ دراصل حضرت سیدہ نرجس کا نام نرگس ہے، اس پھول کے نام پر جو معروف ہے نرگس کا پھول۔ اصل لفظ نرگس ہے، نرگس، لیکن جب یہ عربی میں کنورٹ ہوا ہے، عربی میں اس کو ڈالا ہے تو یہ بن گیا ہے نرجس۔ بی بی کے اور بھی نام ہیں، سوسن ہے، ریحانہ ہے، سائیکل ہے، سواد، یہ قواف دو نقطوں والی اور لام، یہ بی بی کے نام ہیں، ان پر میں نے گفتگو کی تھی۔ حضرت کے والد کا نام امام حسن عسکری، 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دادا کا نام 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ اور ایک خاتون ہیں جن کا امام زمان کے حالات میں خصوصی تذکرہ آتا ہے۔ آپ اگر امام زمانہ کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، امام زمانہ کے حالات پڑھیں تو ایک خاتون کا تذکرہ لا محالہ خواہ آتا ہے، اور وہ ہے سیدہ حکیمہ خاتون۔ یہ سیدہ حکیمہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں۔
اور خاندان عصمت و طہارت کی ایک معظمہ و مقدرہ خاتون ہے، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، خاندان اہل البیت سے ہے۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کی والدہ حضرت نرجس خاتون کے لیے حضرت حکیمہ خاتون کو ان کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ آپ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کی والدہ کی عظمت دیکھیں کہ خاندان عصمت و خاندان اہل بیت کی معظمہ خاتون امام حسن عسکری کی پھوپھی جو ہیں، ان کو امام حسن عسکری نے امام زمانہ کی والدہ کی خادمہ کے طور پر مقرر کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی والدہ حضرت نرجس خاتون کا مقام اہل بیت کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، سیدہ فاطمہ کے نزدیک اور امام حسن عسکری اور اللہ کے نزدیک کتنا مقرب اور اعظم ہے کہ امام حسن عسکری اپنی پھوپھی کو حضرت امام زمان کی والدہ کے لیے بعنوان خادمہ مقرر کرتے ہیں۔ اور جب حضرت امام زمان کی ولادت ہوتی ہے 255 ہجری قمری میں، تو ولادت کے وقت جو خاتون اس ولادت کی شاہد ہیں، اس ولادت کی گواہ ہیں اور حضرت امام زمان کی والدہ کی اس حالت میں خدمت فرما رہی ہیں، وہ حضرت حکیمہ خاتون ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان کا تذکرہ امام زمانہ کے گفتگو میں امام زمانہ کے حالات میں ضروری ہے۔ یہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری کے لیے میں ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ آپ کو ایک فرزند عطا کرے، کیونکہ امام کی شادی اور عقد کو کافی عرصہ ہوا اور امام حسن عسکری کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی، تو حضرت حکیمہ خاتون جب بھی تشریف لاتی امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تو حضرت کے لیے ایک فرزند، ایک اولاد کی دعا کرتی۔ تو جس رات کو امام زمانہ نے متولد ہونا ہے اللہ کے حکم سے، تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سیدہ حکیمہ خاتون کو اپنے گھر میں دعوت کی، گھر میں بلایا، کہا کہ جس فرزند اور جس بیٹے کے لیے آپ دعا کرتی ہیں وہ فرزند اور وہ بیٹا آج رات میرے گھر میں پیدا ہونا ہے۔ تو حضرت حکیمہ خاتون بہت حیران ہو کر کہتی ہیں کہ میں تو سیدہ نرجس کے وجود اور ان کی ظاہری باڈی میں کوئی ایسے آثار نہیں دیکھ رہی کہ ان سے بچہ اور بیٹا پیدا ہونے والا ہو۔ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی والدہ کا حمل ظاہر نہیں ہوا تھا اور ان کے وجود میں حمل کے کوئی آثار نہیں تھے، فرعون کے خوف اور اللہ کے حکمت کی وجہ سے، اور اللہ نے بالایجاز حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، تو میرے گھر میں آج پیدا ہونے والے بچے اور فرزند کی مثل اور مثال بھی موسیٰ کی طرح ہے۔ یہ موسیٰ ثانی ہے امت محمدیہ کا، اور یہ بھی اسی طرح سے پیدا ہوگا کہ ان کے دشمنوں کو اور دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ان کی والدہ محترمہ کے وجود مقدس میں ولادت کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں۔ پھوپھی جب آپ انتظار کیجئے میری اس اہلیہ محترمہ نرجس خاتون کے وجود سے آج اللہ کی حجت اور قائم آل محمد نے پیدا ہونا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حجت کی جو ولادت ہے یہ بالاعجاز ہے، یعنی بطور معجزہ ہے، یہ ہے ولادت، یہ ولادت ہے، یہ میلاد حضرت حجت ہے، لیکن یہ میلاد اس طرح سے نہیں ہوئی کہ جس طرح سے عام بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں رات کو حضرت نرجس خاتون کے ساتھ ان کے کمرے میں ان کے بستر پر ان کو ساتھ میں نے سلایا، اور جب رات کا آخری پہر ظاہر ہوا
تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت نرجس خاتون اور میرے درمیان ایک غائبی پردہ حائل ہو گیا، ایک پردہ حائل ہوا، اور پردہ اس طرح حائل ہوا کہ مجھے سیدہ نرجس خاتون نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھاگ کر امام حسن عسکری کے حجرے میں، وہاں امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے حجت خدا، حضرت سیدہ نرجس میرے ساتھ بستر پر سوتے ہوئے ان کے اور میرے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا اور وہ غائب ہو گئی ہیں مجھ سے۔ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ پھوپھو جان، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی جگہ پر واپس جائیں اور دیکھیں کہ میرے فرزند حجت خدا کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں جب دوبارہ سیدہ نرجس کے حجرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پردہ جو حائل ہے وہ ہٹ گیا ہے، اور میں نے حضرت نرجس خاتون کو نور میں غرق پایا، ایسی روشنی میں، ایسی نورانیت میں سیدہ نرجس کو غرق پایا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نور اور روشنی وہاں سے جب دور ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک معصوم نو مولود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور سجدے کی حالت میں وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہوا ایک دم سجدے سے اٹھا، اور اس نے عرش بری اور آسمانوں کی طرف انگلی کو بلند کیا، جیسے گواہی دیتے ہیں نا شہادت، اور آپ انگلی کھڑی کرتے ہیں اور انگلی کھڑی کر کے ائمہ خدا کی امامت اور رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس معصوم بچے کو دیکھا، نومولود کو، پہلے وہ سجدے میں مستغرق ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اور اس نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو بلند کیا، دائیں ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی جانب، عرش بری کی جانب بلند کیا، اور اس نومولود اور طفل معصوم نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ پروردگار برحق ہے، وَأَنَّ جدی محمد الرسول اللہ، اور میرا نانا محمد اللہ کا رسول ہے، وَأَنَّ ابھی امیر المومنین، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بابا اور میرے بابا جان حضرت علی ابن ابی طالب وہ مومنوں کے امیر ہیں۔ پھر سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ اس نومولود اور طفل معصوم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے شروع کر کے امام حسن عسکری تک تمام ائمہ خدا کی امامت اور ولایت کی گواہی دی۔ پھر کہا کہ اے میرے اللہ، تیرا شکر کہ تو نے مجھے زمین پر ظاہر کیا، زمین پر میری ولادت فرمائی، اور خدایا میری نصرت فرما، اور مجھے اس میرے وعدے کو پورا فرما، اور میری امامت کے امر کو تمام فرما، اور جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھر جائے میرے ذریعے سے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ یہ وہ کلمات ہیں، وہ جملے ہیں، کلمات ہیں جو امام منتظر حضرت حجت حضرت قائم نے اپنی ولادت کے دوران پڑھے، ان کو تلاوت کیا، جس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اپنے مظلوم دادا علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کی گواہی دی، اور پھر امام حسن اور امام حسین سے شروع کر کے امام حسن عسکری تک تمام ائمہ کی امامت کی گواہی دی، اور پھر یہ ظاہر کیا کہ میں اللہ کی 12ویں حجت ہوں، اور زمین پر عدل اور انصاف اور اسلام کا پرچم میرے ذریعے سے ظاہر ہوگا، اور دنیا سے کفر
کفر و شرک اور منافقت کا خاتمہ میں کروں گا اور اللہ کے نظام کو زمین پر قائم کرنے والا میں ہوں۔ یہ معجزہ ہے، یہ امام کا معجزہ ہے حضرت حجت کا، کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدائش کے پہلے مرحلے میں وہ نومولود، وہ طفل معصوم، اللہ اس کی زبان کو طاقت دیتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس حالت میں پیدائش کے پہلے مرحلے میں اس کی زبان پر کلمات جاری ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، ائمہ ہدیٰ کی امامت کی گواہی دیتا ہے اور دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی وہ حجت اور وہ آخری امام ہوں کہ جس کے وجود کی برکت سے اللہ کا نظام دنیا پر قائم ہونا ہے۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے، ممبر پر، سٹیج پر ذاکرین خطبہ کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ اس چیز کا قائل ہے کہ جو ائمہ ہدیٰ ہوتے ہیں ان کی ولادت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ولادت کے بغیر ان کا نزول ہوتا ہے۔ ایک نظریہ یہ، اور ایک نظریہ ہے کہ نہیں، ائمہ ہدیٰ بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کی بھی ولادت ہوتی ہے، ان کی بھی میلاد ہوتی ہے۔ اب یہ دو نظریے یہ تشیع کے اندر چل رہے ہیں، ان میں سے ایک نظریہ حق ہے اور ایک نظریہ باطل ہے۔ اور جو نظریہ حق ہے نا وہ یہی ہے کہ ائمہ ہدیٰ کی بھی ولادت ہوتی ہے۔ آپ لفظ بھی ولادت کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ائمہ ہدیٰ کی ولادت اس دن ہوئی ہے، میلاد رسول اللہ، میلاد امیر المومنین۔ اور ائمہ ہدیٰ کی جو اپنی حدیثیں اور روایات ہیں نا، ان میں بھی ائمہ ہدیٰ نے اپنے لیے ولادت اور میلاد کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ارحام مطہرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ خود جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر الفاظ نہیں ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں اور ائمہ ہدیٰ کے بارے میں کہ آپ وہ ہو کہ جو ارحام مطہرہ سے پیدا ہوئے ہو اور آپ کو کسی نجاست اور کسی خباثت اور کسی گندگی اور کسی پلیدگی نے مس نہیں کیا۔ ارحام کا لفظ استعمال، ارحام رحم کو کہتے ہیں، رحم شکم کو کہتے ہیں، یعنی ائمہ ہدیٰ بھی اپنی والدات اور اپنی معظمہ مادر گرامی کے وجود اور ہستی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوتے، اگر وہ پیدا نہیں ہوتے تو پھر وہ کیسے اپنے باپ اور اپنے والد کے بیٹے ہوں گے، اور کیسے وہ اپنی والدہ کے بیٹے ہوں گے جب پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے۔ ائمہ ہدیٰ بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کی بھی میلاد ہوتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، یہاں سے غلطی لگی ہے لوگوں کو، جہاں سے وہ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ یہ نازل ہوتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے۔ ان کو غلطی کہاں سے لگی ہے؟ جیسا کہ آپ نے اپنی روایت کو سنا، روایت بھی صحیح سند ہے، حضرت حکیمہ خاتون سے منقول ہے اور ہمارے تمام علماء نے اس روایت کو قبول فرمایا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں ولادت کس طرح سے ہو رہی ہے، وہ تو ولادت رہی ہے لیکن حمل کے آثار نہیں ہیں، وہ ولادت کے آثار جو ماں کے وجود میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، لیکن پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے بالاعجاز، بطور معجزہ ہوئی ہے۔ بس ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو معمولی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، اہل بیت بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ معمولی طریقے سے پیدا نہیں ہوتے، وہ بالاعجاز و بطور معجزہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ اعجاز ہے اس طرح سے پیدا ہونا۔ اب یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں حضرت کے ظاہری جو شمائل ہیں نا، جسم کے شمائل، ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ حضرت کا ظاہری جو جسم ہے، حضرت کا جو ظاہری حلیہ ہے، اس سے ہمیں آگاہی ہوگی تو ہم حضرت کو پہچانیں گے،
جبکہ ہماری روایات میں ہے کہ حضرت اس زمانہ غیبت میں بھی، یہ روایت کے الفاظ ہیں، زیارات میں بھی ہیں، دعاؤں میں بھی ہیں، اور روایات اہل بیت میں بھی ہیں کہ حضرت غیب اس معنی میں نہیں ہے کہ حضرت کہیں پہاڑ میں، کسی سرداب میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے۔ کس معنی میں غیب ہے؟ غیب اس معنی میں ہے کہ روایات کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت مجالس میں تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ مجالس کرتے ہیں نا ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے اور ولادت کی مناسبت سے، روایات میں فرماتے ہیں کہ مومنین کے مجالس اور محافل میں حضرت امام زمان تشریف لاتے ہیں اور محافل و مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان چل پھر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت بازاروں میں اور گلیوں میں اور سڑکوں پر چلتے اور پھرتے ہیں، یعنی حضرت یہاں موجود ہیں ہمارے درمیان۔ غیبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ امام کسی پہاڑ میں، کسی غار میں، کسی سرداب میں چھپے ہوئے ہیں۔ غیبت کا یہ معنی ہے کہ امام ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، یہاں نمازوں میں تشریف لاتے ہیں، یہاں دعائے عرفہ کے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، محرم کی مجالس میں تشریف لاتے ہیں۔ منتہا ہمارے گناہوں نے ہمارے وجود کو اس طرح سے ڈھانپا ہوا ہے کہ حضرت یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر جو گناہ کی سیاہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے برے اعمال کے جو پردے ہیں، ان کی وجہ سے حضرت ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت آتے ہیں اور مومنین سے ہاتھ ملاتے ہیں اور مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے۔ تو دیکھیے، امام کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام یہاں موجود نہیں ہے، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام ادھر ہی موجود ہیں، لیکن ہمارے گناہوں، ہماری نافرمانیوں اور حضرت حجت کی نسبت ہماری بے اعتنائی اور لاپرواہی کی وجہ سے حضرت حجت ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ غیبت کا یہ معنی ہے۔ حضرت کو پہچاننے کے لیے حضرت کے جو ظاہری شمائل ہیں، جسمانی خصوصیات، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں معتبر ترین کتاب جیسے الغیبہ نعمانی اور کمال الدین شیخ الصدوق اور الاصول من الکافی اور بہار الانوار اور اس طرح کی جو ہماری معتبر کتابیں ہیں، میں ان سے آپ کی خدمت میں حضرت کے کچھ شمائل ظاہری جسمانی خصوصیات کو نقل کرتا ہوں۔ آپ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے۔ حضرت کی پہلی نشانی حضرت کی آنکھیں سیاہ اور موٹی آنکھیں ہیں، خوبصورت، موٹی سیاہ اور خوبصورت آنکھیں حضرت کی، جو روایات میں ائمہ خدا نے اور رسول اللہ نے امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جسمانی خصوصیات بیان کی ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت کی آنکھیں موٹی، سیاہ اور خوبصورت آنکھیں ہیں، اور حضرت کی پیشانی اور جبین کشادہ اور کھلی پیشانی اور جبین ہے۔ اور حضرت کی ایک خصوصیت جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حضرت کے بائیں رخسار پر تل کا نشان ہے، کالے تل کا نشان ہے بائیں رخسار پر۔ ایک اور کہ حضرت کا رنگ گندمی ہے، گندمی رنگ ہے، لیکن ایسا گندمی رنگ جس میں سرخی کا رنگ نمایاں ہو، یہ چہرے مبارک کا رنگ ہے۔ اور حضرت کا ناک بہت خوبصورت اور ستواں اور انتہائی دلکش ناک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو دانت مبارک ہیں، دندان مبارک، وہ کشادہ اور فاصلے کے ساتھ اور بہت خوبصورت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دانت ہوں گے۔
اور حضرت کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح، اور حضرت کے ایبرو اور حضرت کی یہ بھویں جو ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے پہلی تاریخ کا چاند ہو جسے ہلال کہتے ہیں۔ یہ خصوصیات ضروری ہیں، یہ قوم کو بتانا ضروری ہے، یہ بچوں کو حضرت کے جسمانی خصائل یاد ہونے چاہیے، پھر ہم حضرت کے روحانی خصائل کی طرف جائیں گے۔ پہلے ظاہری خصائل، کیوں؟ جب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک تمام ائمہ ہدا اور حجج الہیہ نے جب امام زمانہ کے ظاہری خصائل اور ظاہری شمائل اور جسمانی خصوصیات بتائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خصوصیات کا جاننا مسلمانوں اور مومنین پر ضروری اور واجب ہے۔ ایک حضرت کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت کے بال لمبے ہوں گے، زلفیں ہوں گی، اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے اور راتوں کو عبادت کرنے کی وجہ سے حضرت کے بال اور زلفیں ان کی کندھوں پر بکھری ہوئی ہوں گی۔ یسیل شعرہ علی منکبیہ، حضرت جب تشریف لائیں گے نا حضرت کے کندھوں اور شانوں پر حضرت کی زلفیں بکھری ہوئی ہوں گی۔ حضرت کی زلفیں ہیں، لمبے بال ہیں، خوبصورت زلفیں، اور کاندھوں اور شانوں پر بکھرے ہوئے منتشر بال ہوں گے۔ بعضوں نے کہا یہ حضرت کی خوبصورتی کی علامت ہے، بعضوں نے کہا یہ حضرت کے غم اور گریہ کرنے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ بعد کی مجالس میں حضرت کے مصائب بھی بیان کروں گا کہ اس وقت دنیا میں تنہا ترین انسان، وہ مظلوم ترین انسان وہ وہی ہے جس کو آپ حجت خدا اور قائم آل محمد کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مظلوم انسان اس وقت کائنات میں، جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، ہماری بھی توجہ نہیں اس مظلوم امام کی طرف۔ ہم کہاں توجہ کرتے ہیں اس کی طرف؟ کہاں اس کے لیے ہم نے اپنے پر و بال بچھائے ہیں کہ مولا تشریف لائیے ہم آپ کے انتظار میں ہیں؟ سب سے مظلوم ترین انسان اس وقت، تنہا ترین، بے بس ترین انسان حضرت حجت، جو 1175 سال، میں جب حضرت امام زمان کے موضوع پر مطالعات کر رہا تھا تو حضرت کی غیبت سے آج تک گنتی کی ہے کہ امام کو کتنے سال ہوئے ہیں، دقیقاً کتنے سال ہوئے۔ میں تو ہم تو کہہ دیتے 1100 سال ہو گئے، 1200 سال ہو گئے، دقیقاً حساب کیا ہے کہ اس سال تک کتنے سال ہو گئے ہیں۔ فرزند فاطمہ کو تنہائی میں، فرزند فاطمہ کو غیبت میں، فرزند فاطمہ کو اس حالت میں، مظلومیت کی حالت میں کتنے سال ہوئے ہیں۔ حساب کیا ہے آپ کے اس مظلوم امام کو بے کسی اور بے بسی اور تنہائی کے 1175 سال گزر رہے ہیں۔ حضرت انتظار کر رہے ہیں کہ وہ امت پیدا ہو جو میری منتظر ہو تاکہ میں ظہور کروں۔ نہ وہ امت پیدا ہوتی ہے نہ امام کا ظہور ہوتا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، جب وہ امت پیدا ہوگی تو حضرت کا ظہور ہوگا۔ اگر 1175 سال گزر گئے، اگر اور بھی 1175 سال گزر جائیں اور ہم مومنین نے اور محبان محمد و آل محمد نے اگر اپنے آپ کو تربیت نہ کیا، اپنے نفوس اور ارواح کو تعمیر نہ کیا، اپنی تطہیر نہ کی اور اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ نہ کیا، اور جب تک اس زمین پر ایک الہی امت وجود میں نہ آئی تو امام اور بھی 1175 سال، امام اور بھی 1500 سال، اور ممکن ہے امام کئی ہزار سال تک ظہور نہ فرمائے، فقط اس لیے کہ امام کے ناصرین، امام کی مدد کرنے والے اور وہ مقرر اور معین تعداد پیدا نہیں ہو رہی جس کی امام انتظار کر رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم منتظر ہیں اور امام منتظر ہیں۔
منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والوں کو، اور منتظر کہتے ہیں جس کی انتظار کی جا رہی ہو۔ امام منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، کیونکہ وہ امام ہیں، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن 1175 سال امام کی مظلومیت کے اس طرح سے گزر گئے کہ امام کو منتظر ہونا چاہیے تھا، ہمیں منتظر ہونا چاہیے تھا، لیکن عملاً آپ دیکھیں امام منتظر بن کے بیٹھے ہیں، ہم منتظر ہیں، یعنی امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کب اپنے آپ کو تطہیر کریں گے، یہ کب اپنے آپ کو تعمیر کریں گے، یہ کب اپنی تربیت کریں گے، یہ کب نظام ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں گے تاکہ میں ظہور کروں۔ عملاً امام منتظر ہیں ہمارے امت کے، ناصرین کے، محبت کرنے والوں کے، کہ یہ آمادہ ہوں، یہ دنیا کے رنگ و روپ کو، یہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑیں، یہ دنیا سے کہیں لاپرواہ ہو تو میری طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی گندگیوں میں، یہ دنیا کی زہری آسائشوں میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہم منتظر ہیں اور امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس اس امام سے زیادہ مظلوم کون ہو سکتا ہے؟ تو امام کے ظاہری خصائل بہت ضروری ہیں جاننا۔ تو امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت کے دونوں شانوں کے درمیان گردن کے نیچے ایک مہر ہے جو مہر نبوت کی مانند ہے، لیکن وہ مہر نبوت نہیں ہے، وہ مہر امامت و ولایت ہے۔ وہ بھی امام کی ایک علامت ہے کہ امام کے دونوں کندھوں اور شانوں کے درمیان گردن کے نیچے اور پشت مبارک کے اوپر ایک مہر ہے، ایک الہی علامت ہے، ایک الہی نشانی ہے جو مہر نبوت کی طرح سے ہے، لیکن وہ مہر نبوت نہیں ہے، وہ مہر امامت و ولایت ہے۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، یہ 255 ہجری قمری، یعنی ہجرت کے 255 سال گزر چکے تھے جب امام کی ولادت ہوئی۔ اور امام کی غیبت کا زمانہ کب شروع ہوا؟ امام کی غیبت کا زمانہ اس دن سے شروع ہوا جس دن حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی۔ 255 ہجری میں امام پیدا ہوئے اور 5 سال بعد امام حسن عسکری کو معتمد عباسی ظالم نے زہر دیا، حضرت بستر بیماری پر آئے اور 260 ہجری قمری میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی۔ 255 ہجری قمری میں امام زمان پیدا ہوئے، 260 ہجری قمری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی اور امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا پہلا دن شروع ہوا۔ یعنی امام کی غیبت کس عمر میں شروع ہوئی؟ یعنی دقیقاً جب آپ کا مظلوم امام 5 سال کا تھا۔ 5 سال کی عمر میں اللہ کے معصوم امام، اللہ کی حجت پر غیبت جیسا طولانی امر اور صبر ازما مرحلہ آئے، وہ انسان کتنا مظلوم ہے جو 5 سال کی عمر میں اپنی قوم سے، اپنی نسل سے، اہل بیت سے، اپنے پیروکاروں سے، امت سے، معاشرے سے کٹ جائے اور تن تنہا زندگی بسر کرے۔ اس سے زیادہ کوئی اور مظلوم ہے؟ اس وقت کائنات میں مظلوم ترین انسان، بے بس ترین انسان، بے کس ترین انسان حضرت امام زمان ہے جو 5 سال کی عمر سے غیبت میں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا، ویسے تو امام کو 1175 سال ہو گئے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا امام جوان سال یعنی 40 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوں گے۔ اور یہ 1175 سال جو غیبت کے ہیں، یہ غیبت کس کی وجہ سے ہے؟
اس غیبت کے دو وجوہات بیان کیے ہیں جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے۔ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی ایک شیعہ عالم دین، فلسفی، ریاضی دان اور سائنسدان۔ آپ نے ان کا نام سائنس میں پڑھا ہے، ریاضی دانوں میں پڑھا ہے، سائنسدانوں میں پڑھا ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی۔ یہ شیعہ عالم دین تھا، اس نے شیعہ عقائد میں بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ انہوں نے ایک رسالۃ الامامت لکھا ہے، رسالۃ الامامہ۔ اس رسالہ امامت میں انہوں نے امام حضرت قائم، امام برحق کی غیبت کی دو مین وجوہات لکھی ہیں، میں وہی نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اس زمانے کی ظالم حکومتی مشینری جو امام زمانہ کی ولادت کے پیچھے تھے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو اور ہم حضرت امام زمان کو ولادت کے وقت ہی قتل کر دیں، جیسے حضرت موسیٰ پیدا ہونا چاہتے تھے اور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے جب فرعون کو جادوگروں نے اور کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہوگا اور وہ تیری سلطنت، تیرے تخت و تاج کو تاراج کرے گا اور اس کا نام موسیٰ ہوگا، اسی دن سے فرعون نے اپنے مامور، اپنے سپاہی، اپنے فوجی مامور کر دیے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا فوراً اس بچے کو قتل کرتے تھے، اور جو ماں جس میں حمل کے آثار ہوتے تھے اس ماں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کا پیٹ پھاڑ دیتے تھے تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت اگرچہ کہ خواتین، حاملہ خواتین کو قتل کیا جاتا رہا، ان کے پیٹ پھاڑے جاتے رہے اور بچے قتل ہوتے رہے، لیکن اللہ نے موسیٰ کو زمین پر اتار کے پیدا کر کے اور موسیٰ کے تخت و تاراج کو ختم کر کے دکھایا۔ اس لیے ائمہ ہدا نے حضرت حجت کو بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ ہمارے حضرت حجت کے حالات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قائم اور 12ویں امام کی ولادت کی خوشخبری سنائی ہوئی تھی اور یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ میری نسل سے، حسین کی اولاد سے، فاطمہ کی ذریت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور اس کے القابات مہدی، حجت اور قائم ہوں گے، اور وہ بچہ پیدا ہوگا اور پھر اس کے لیے ایک غیبت ہوگی، اور جب وہ غیبت سے ظہور کرے گا تو دنیا کے تمام ظالم بادشاہوں، حکمرانوں اور گرو گھنٹال اور بڑے بڑے مستکبر طاقتوں کے تخت و تاراج کو ختم کر کے زمین پر نظام عدل الہی کو اور نظام حق ولایت کو و نظام حق امامت کو قائم کرے گا۔ اور کثرت کے ساتھ حضرت مہدی کے بارے میں عباسی اموی حکمرانوں تک بھی اور عباسی حکمرانوں تک بھی کثرت سے وہ روایات بھی پہنچی جو رسول اللہ سے مروی تھی، وہ روایات بھی پہنچی جو اہل بیت سے مروی تھی، اور مہدی کے بارے میں وہ روایات بھی پہنچی جو صحابہ کرام سے مروی تھی۔ اس لیے بنی امیہ کو بھی یقین تھا اور بنی عباس کو بھی یقین تھا کہ زمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جو ظالم حکومتوں کو ختم کرے گا۔ امویوں کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں بچہ وہ ہمارے زمانے حکومت میں پیدا نہ ہو جائے، اور عباسیوں کو بھی خطرہ تھا کہ وہ بچہ کہیں ہمارے زمانے حکومت میں پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے امویوں نے بھی اہل البیت کو قتل کیا تاکہ اس بچے کی پیدائش کا راستہ روکا جائے، اور عباسیوں نے بھی اہل البیت کو اور اولاد علی کا قتل کیا، اور امام حسن عسکری کو انہوں نے اپنے زیر نگرانی اور اپنے تحت نظر رکھا کہ اگر وہ بچہ اس سے پیدا ہوگا تو ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو حضرت کو جو ایک غیبت نصیب ہوئی اس کی وجہ اس زمانے کے ظالم حکمران اور ظالم مسلمان تھے کہ جو اہل البیت کو اور اہل البیت کے وجود سے اور ان کا گھر سے اس بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہے تھے اور قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اور دوسرے لوگ ہم ہیں، دوسرے لوگ ہم شیعہ ہیں، ہم امام کی غیبت کی وجہ ایک ظالمین ہیں جو انتظار کر رہے تھے کہ امام کی پیدائش ہو اور ہم امام کو قتل کریں۔ یہ سبب ہے امام کی غیبت کا، کیوں کہ اللہ نے اپنی آخری حجت کو قیامت سے پہلے تک بچانا تھا اور نظام عدل زمین پر قائم کرنا
کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنی آخری حجت کو باقی رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے اور ظالموں سے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو غیبت عطا کی۔ اور دوسری وجہ ہم ہیں، یہ خود خواجہ نصیر الدین طوسی نے دوسری وجہ لکھی ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھی ہے، وہ ہم ہیں۔ کون؟ یعنی محبان اہل بیت، ہم شیعہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اللہ کے امام تھے، حجت تھے، تو حضرت امام حسن عسکری کو چند ایک شیعوں نے اور چند ایک لوگوں نے امام اور حجت مانا، دلیلوں اور براہین کے ہوتے ہوئے امت نے تو امام حسن عسکری کو حجت اور امام قبول ہی نہ کیا۔ اور امام حسن عسکری سے پہلے جو امام تھے، امام علی نقی اور امام محمد تقی علیہ السلام، یہ وہ مظلوم امام ہیں، 3 امام۔ ان سے پہلے جو امام ہے نا، امام حسن عسکری، امام محمد تقی اور امام علی نقی، ان اماموں سے جو پہلے امام ہیں، ان کی امامت کو عام مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، لیکن شیعوں سب نے قبول کیا تھا۔ جو شیعہ تھے نا محبان اہل بیت، انہوں نے امام رضا تک سارے ائمہ کی امامت کو قبول کیا۔ جو شیعہ تھے، شیعہ اثنا عشری، انہوں نے امام رضا تک سارے ائمہ کی امامت کو قبول کیا ہے، لیکن ان کی امامت کو ٹھیک ہے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، لیکن شیعہ اثنا عشری نے تو قبول کی ہے نا انہیں کی امامت کو۔ لیکن امام علی نقی، امام محمد تقی اور امام حسن عسکری، یہ 3 وہ مظلوم امام ہیں کہ نہ صرف دوسرے مسلمانوں نے ان کی امامت کو قبول نہیں کیا، بلکہ بہت سارے شیعہ جو تھے وہ ان کی امامت کے بارے میں شک اور تردید کا شکار تھے اور انہوں نے ان 3 ائمہ کی امامت کو قبول نہیں کیا تھا۔ بہت کم شیعہ تھے اس زمانے کے شیعوں میں جنہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کو قبول کیا اور امام محمد علی نقی کی امامت کو قبول کیا اور امام حسن عسکری کی امامت کو قبول کیا۔ یعنی ائمہ ہدا کی امامت کے مسئلے پر خود شیعوں میں اختلاف موجود تھا، اور ان ائمہ کے اپنے رشتہ دار، خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے بعض خائن افراد نے ائمہ ہدا کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور امام زمانہ کو دوسرا خطرہ کیا تھا، دوسرا خوف کون سا تھا؟ کیوں اللہ نے ان کو غیبت عطا کی؟ کیونکہ امام زمانہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کی امامت کے بارے میں بعض شیعہ اور ائمہ ہدا کے اصحاب شک و تردید میں کا شکار تھے۔ دوسرے یہ لوگ ہیں کہ جو شیعہ ہوتے ہوئے بھی اپنے زمانے کی امامت، اپنے زمانے کے امام کی امامت اور ولایت کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کو بیان کروں گا کہ امام حسن عسکری کا سگا بھائی علی بن جعفر، امام حسن عسکری کا سگا بھائی ہے، خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتا ہے، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا بیٹا ہے جعفر بن علی، جسے بعد میں جعفر کذاب کہا گیا، جھوٹا جعفر۔ اسے کیوں جھوٹا جعفر کہا گیا؟ یہ امام حسن عسکری کا بھائی ہے اور حضرت حجت کا چچا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو یہ امامت کی مبارکباد قبول کرنے کے لیے اور امام حسن عسکری کے بعد اپنے آپ کو حجت خدا ظاہر کرنے کے لیے اور امام کا وارث ظاہر کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے امامت اور ولایت کی مبارکباد قبول کرتا ہے، اور حضرت حجت کو یہ جو ہے مظلوم اور تنہا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں یہ حضرت امام زمانہ کی اسی مظلومیت کو بیان کروں گا، لیکن پھر بھی امام زمانہ نے اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت، اپنی ولایت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جس وقت یہ جعفر بن علی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت جب امام حسن عسکری کے میت مبارک کو اور جسم مطہر کو آمادہ کیا جا رہا ہے کفن اور دفن کے لیے، یہ شخص دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے مبارکباد وصول کرتا ہے امامت اور ولایت کی، اور اپنے آپ کو حضرت حجت، حضرت امام حسن عسکری کا ولایت اور امامت میں وارث ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ کام کر رہا ہے اور ادھر سے امام
مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی عمر اس وقت 5 سال ہے، اور امام حسن عسکری نے عام مسلمانوں کو اور عام معاشرے کو حضرت مہدی کا تعارف نہیں کرایا ہوا تھا۔ کیوں؟ خوف اور تقیہ کی وجہ سے۔ خاص اپنے اصحاب، خاص اپنے شیعہ، خاص اپنے ناصرین اور خاص اپنے رشتہ داروں کو حضرت مہدی کا تعارف کرایا تھا۔ خاص لوگوں کو 5 سال تک تعارف کرایا گیا کہ میرے بعد حجت خدا ہے اور وہ یہ ہے، مہدی ہے۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی پروگرام میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا۔ لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یہ امام کا بھائی ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو امام کے طور پر، حجت خدا کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام حسن عسکری کے بعد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، لہذا ان کا وارث میں ہوں، یہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے دروازے پر اور امام کی موت اور وفات کی اور شہادت کی تعزیت کو وصول کرتا ہے، تاکہ یہ ظاہر کرے کہ امام کا جانشین، امام کا وارث میں ہوں اور حجت خدا میں ہوں۔ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب امام کا میت مبارک اور جسم اطہر آمادہ ہو جاتا ہے نا جنازے کے لیے، تو یہ شخص جب امام کا جنازہ رکھا جاتا ہے، جنازے کے لیے رکھا جاتا ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہیں، جنازہ آگے پڑا ہوا ہے، تو یہ شخص فوراً آگے بڑھ کے یہ چاہتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھائے، تاکہ اور لوگوں پر ظاہر کر دے کہ دیکھیں ان کی تعزیت بھی میں نے وصول کی، ٹھیک ہے، اور میں ان کی صف ماتم پر بیٹھا ہوا ہوں، لہذا میں ان کا وارث ہوں، اور اب میں جب کہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ میں ہی اس کا وارث ہوں۔ لیکن اللہ کا امر ظاہر ہوتا ہے، جیسے ہی جعفر بن علی کذاب، یہ جھوٹا شخص، یہ کھڑا ہوتا ہے آگے لوگوں کے تاکہ امام کی نماز جنازہ پڑھائے، تو یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک 5 سال کا خوبصورت روبرو بچہ ظاہر ہوتا ہے، جس کے پریشان بال شانوں پر بکھرے ہوئے، چہرے پر زردی، گندمی رنگ، آنکھوں سے گریے کی علامات، آنکھوں کے نیچے کے ہلکے سرخ اور کالے، اس حالت میں ایک بچہ ظاہر ہوتا ہے، اور آ کے اسی حالت میں جعفر کے دامن کو تھام لیتا ہے اور دامن کو تھام کے پیچھے کھینچتا ہے اور فرماتا ہے تأخر، اے چچا جان پیچھے ہٹ جائیے، انی احق بالصلاۃ علی ابی، میں اپنے والد گرامی، اپنے باپ کی میت پر نماز جنازہ پڑھانے میں تمہارے اوپر زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اور اس طرح سے جعفر کا چہرہ خوف سے سرخ اور خوف سے کالا ہو جاتا ہے، اور امام علیہ السلام، امام اس کے دامن سے پکڑ کے اس کو یوں پیچھے ہٹاتے ہیں کہ وہ اکثر وہ انسان خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور امام زمانہ خود مصلی اپنے والد گرامی اور اللہ کی 11ویں حجت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور مومنین پر اور محبان اہل بیت پر اور شیعیان امام پر ظاہر کرتے ہیں کہ اب قیامت تک اگر زمین پر کوئی اللہ کی حجت ہے اور امام حسن عسکری کا وارث ہے تو وہ میں ہوں، اور میں زمین پر موجود ہوں، میری پیدائش ہو چکی ہے اور امر امامت کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سارے جھوٹے اور کذاب ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔